رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ میلاد النبی ہے، ماہ سیرت النبی ہے، لہٰذا موضوع بھی سیرت کا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ اسی کے بارے میں۔ پہلی بات، سیرت طیبہ کے پر سب سے اعلیٰ کتاب میرے پیارے بچوں بتاؤ کون سی ہے؟ دا بیسٹ بک آن سیرت النبی۔ دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بکس۔ شاباش، کوئی بچہ مجھے بتائے which one is the best one؟ اچھا، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی نام بتایا ہو۔ the best book on سیرت النبی is ہولی قرآن۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید ثبوت مانگتے ہو لے لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا، ام المؤمنین، حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو کیا جواب دیا تھا؟ کانا خلقہ القرآن۔ نبی کی سیرت کا پوچھتے ہو، وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں، دس از قرآن ان ورڈس اینڈ سیرت مصطفیٰ از قرآن ان پریکٹس۔ اللہ اکبر۔ یہ دو الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اسی کے لیے، اسی پر مجھے اسی بات کو اقبال نے کس طرح سے بیان کیا تھا وہ بھی آپ کی ممکن ہے یادداشت میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھی وہی، فرقان بھی وہی، یاسین بھی وہی، طٰہٰ بھی وہی۔ بیٹا تھوڑا سا پانی مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیرت کا بیان ہو تو آپ جتنے بھی پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہوں، تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہزار بار بشویم دہن را بمشک و گلاؤ۔ حضور کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے میں ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو دھو لوں، کس سے؟ مشک و گلاب سے۔ اس کے باوجود ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت کرنے والوں کا انداز۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات دو شعروں میں سمو کے رکھ دی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بات ہی ختم ہو گئی۔ نبی کی سیرت، ان کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ شکر ہے اللہ کا، ہم نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں ان بدبختوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے جو شان رسالت میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
نبی کی شان رحمت کو یہ جان لیں، رحمت للعالمین کو یہ پہچان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مغرب کے نادان لوگ قیامت تک ان کا نام لیتے رہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان تک مقام مصطفیٰ کو پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے بچوں؟ بولو، میری اور آپ کی۔ کیا ہم نے یہ اپنا فرض ادا کر دیا ہے تو آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا۔ فیصلہ کر لو کہ مقام مصطفیٰ کو، سیرت النبی کے پیغام کو ہم نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے، ان اگنورنٹ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جن تک پہنچ جاتا ہے وہ مانے بغیر نہیں رہتے۔ بس ایک اشارہ کر سکتا ہوں، مائیکل ہارٹ کی کتاب تو سب کو معلوم ہے، The 100، 100 افراد پوری انسانی تاریخ میں سے اکٹھے کیے، موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ جنہوں نے اثر ڈالا ہے، ان میں یہ صاحب کرسچین ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ پتہ ہے نمبر 1 پہ کس کو رکھا ہے؟ اللہ اکبر، دا ہولی پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب بند مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آیت مبارکہ سنیے، اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ جو ایمان لے آئے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ بھئی بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے واٹ از فیتھ، ایمان ہے کیا؟ بہت سارے انداز ہیں قرآن کے بیان کرنے کے، ان میں سے ایک میں بیان کر رہا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان جو لے آتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ آپ ایمان لائے، آپ نے دعویٰ کیا، اعلان کیا مجھے سب سے زیادہ پیار اللہ کے ساتھ ہے، تو ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ اے محبوب اپنی زبان مبارک سے ان کو فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ نبی کی اتباع کر۔ اتباع کے معنی کیا ہے؟ بولو، پیروی، اطاعت۔ تو اطاعت کا لفظ تو قرآن میں پہلے سے ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تو ہے۔ پھر اتباع کے معنی کیا ہوئے؟ تو بچوں سن لو میرے پیارے بچوں، اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اطاعت جو رو پیٹ کر کی جائے، جیسے ہم بعض حکومتی قوانین کی اطاعت، لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، حکومت کی اطاعت کرتے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ یا رو پیٹ کر۔ ایک اطاعت محبت میں ڈوب کر ہوتی ہے، ہمیں رو پیٹ کر، یہ زبردستی والی اطاعت نہیں۔ کیسی اطاعت چاہیے؟ محبت میں ڈوبی ہوئی ہو، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت جمع محبت از ایکول ٹو اتباع۔ اور ایک بات اور سنتے جاؤ، اللہ، اطاعت میں انتظار ہوتا ہے، میرا مالک حکم کیا دیتا ہے میں
عمل کروں. اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، اداؤں کی تلاش ہوتی ہے. میرے محبوب نے کس طرح یہ کام کیا میں نے ویسا ہی کرنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اکبر. فاتبعونی، میری اتباع کر لو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. بھئی جواب تو یہ ہونا چاہیے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میری اتباع کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو ہم آپ کی محبت کا دعویٰ قبول کر لیں گے. جواب تو یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، جواب یہ آیا آپ کی محبت کا اللہ کے ساتھ دعویٰ تو قبول ہو ہی جائے گا، مزید یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. او میرے پیارے بچوں، اللہ اکبر. یہ راوینز تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میں کیوں نہ کہوں. اللہ اکبر. تم آج یہاں پہ ہو، میں 63 میں اسی مقام پہ تھا، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ. فرسٹ ایئر والے بچے سنو، 63 آئی واز ہیئر. اللہ اکبر. اور یہ جو کچھ سیکھا اس GC سے سیکھا ہے، الحمدللہ. نبی کی اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کون ہے جو یہ کرے؟ بولو. اللہ کا محبوب کون بننا چاہتا ہے؟ بولو، ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو. ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. تو پھر سن لو، اگر یہی چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اتباع رسول کو اپنی زندگی بنا لو. کیا صرف انفرادی یا اجتماعی بھی؟ بولو، انفرادی بھی، اجتماعی بھی. اجتماعی کا مطلب معاشی زندگی، سیاسی زندگی، معاشرت، ثقافت، تہذیب، ہر چیز اتباع رسول میں ڈھل جائے، اسی رنگ میں رنگی جائے. یہ ہے. اور پھر ایک اور سوال، جو اللہ کا محبوب بن جائے، میرے پیارے بچوں بولو، اللہ کا محبوب ہو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے؟ جلدی جواب دے دو اونچی آواز میں. نو. اور اگر آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے اتباع رسول کا راستہ چھوڑا ہوا ہے. تو نسخہ کیمیا دے دیا. پھر سے وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو جو کبھی آپ کے پاس تھا. جنہوں نے اتباع رسول کو اختیار کیا، دنیا کے لیڈر بنے، دنیا کے رہنما بنے، انٹلیکچول لیڈر بنے، نالج لیڈر بنے، سب سے بڑی عسکری طاقت بنے، سب سے بڑی اخلاقی طاقت بنے، سب سے بڑی معاشی طاقت بنے، دنیا کے لیے نمونہ بن گئے. راز کیا تھا؟ اتباع رسول. اللہ اکبر. آج تم بھی وہی بلندیاں چاہتے ہو، پستیوں سے نکلنا چاہتے ہو، رسوائیوں اور ذلتوں سے نکلنا چاہتے ہو. راستہ کیا ہے؟ اتباع رسول. یہ باتیں صرف روٹین کی، ٹریڈیشنل جسٹ سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے. آج ہی میرے پیارے بچوں تم تو وعدہ کر لو، فرنٹ لائن پہ آ جاؤ، لیڈر بنو. آج اتباع رسول کا اللہ کے ساتھ اسے مانگ لو. آج یہ وہ دعا ہے جو وہ فوراً قبول ہو جائے گی. اتباع رسول اختیار کر لو. اللہ اکبر. اللہ. عزیز جہاں شوی، پوری دنیا کے لیے اونچا مقام مل جائے گا. میں نے اتنی لمبی بات کی، اقبال سے پوچھو تو ایک لائن میں ساری بات کہہ دی. بوجھو کیا ہے، آپ کے ہونٹوں پہ بھی آ گیا ہوگا. کی محمد سے وفا، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ پڑھو گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آگے پڑھو. یہ جہاں چیز ہے کہ، اونچی آواز میں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بچوں، میں یوں کہا کرتا ہوں کلمہ طیبہ
کہ دو حصے ہیں نا، کیا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے اللہ utmost love with Allah and utmost love with the holy prophet، اور ایک معنی، یہ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، محبت کے ساتھ، اتباع رسول محبت کے ساتھ، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی اور اتباع رسول، یہی تو دو نقطے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جد و جہد کس بات کی؟ دنیا کو پیغام پہنچانے کی۔ جب آپ سٹرگل کرتے ہو، جوش و جذبے میں آ کر دنیا کی رہنمائی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہو، سٹرگل کرتے ہو بائی یوزنگ آل یور مینز، تو اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے جہاد صرف لڑنے مرنے کو نہیں کہتے، وہ ایک فیز ہے، وہ ایک فیز ہے۔ ٹو اسٹرگل ہارڈ ٹو ڈیلیور دا میسج آف قرآن، ٹو اسٹرگل ہارڈ ٹو ڈیلیور دا میسج آف دا ہولی پروفٹ، ٹو ڈیلیور دا میسج آف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد ہے۔ یہی تو تین چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے پیار، نبی سے محبت، جہاد سے محبت۔ اور سن لو، سورہ توبہ کی آیت بڑی لمبی ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تمہیں کوئی اور چیز، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، دنیا کی سب کوئی چیز عزیز تر ہے، اللہ سے زیادہ محبوب، نبی سے زیادہ محبوب، جہاد سے زیادہ عزیز، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تنبیہ بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو میرے پیارے بچوں کے لیے میرے دل میں، میرے ہونٹوں پہ دعا ہے، اللہ میرے ان پیارے سے بچوں کو، میرے ان جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کریم اتباع رسول کا نمونہ بنا دے، یہ لیڈر بنے، دنیا کے لیے لیڈر بن جائیں، جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، مت بھولو، تمہارا مقام صرف راوین ہونا نہیں ہے، یہ تو نقطہ آغاز ہے۔ صرف میتھ، اسٹیٹس اور اکنامکس، صرف فزکس، کیمسٹری اور زوالوجی اینڈ بایولوجی پڑھنا ہی نہیں، یہ تو بگننگ ہے، یہ تو ایکوپمنٹ ہے، یہ تو اسلحہ ہے، اس کو لے کر تم نے اٹھنا ہے، لیڈ کرنا ہے۔ میری تو دعا ہے اللہ کریم یہ لیڈرشپ جی سی کو عطا فرما دے، آمین۔ جی سی کے بچوں کو، جی سی کے اساتذہ کو ورلڈ لیڈرشپ نصیب فرما دے، آمین۔ تو کہہ دو اونچی آواز میں، شاباش، اللہ اکبر۔ اگلی بات، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ کی اتباع ہی کیوں؟ سارے انبیاء اپنے اپنے دور کے لیے لیڈر تھے، رہنما تھے، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ رول ماڈل تھے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، گریٹ پروفٹس، ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہم ان کو نہ مانیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن آج مائی کوشچن، ٹیکنیکل کوشچن، آج اتباع رسول، صرف اور صرف اتباع رسول کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ تو پھر سن لو، for 5 reasons، پانچ دلائل ہیں، 5 وجوہات ہیں، for 5 reasons۔
قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی، یہ جو میں 5 باتیں بتاؤں گا یہ اس کی وضاحت ہوگی، بس آج کی گفتگو کا یہی آخری نقطہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا ماڈل، رول ماڈل، نمونہ حیات دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم is the best model for you. No other ideal, no other leader. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولو، نقل کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے، اگر کوئی اور ہے تو نکال دو۔ The Holy Prophet alone کیوں؟ میں نے کہا نا کہ رول ماڈل کے لیے 5 باتیں لازمی ہیں۔ نمبر 1، دیکھو میرے بچوں، ہمیں زندگی کے لیے جو بھی ماڈل چاہیے وہ زندگی کے کسی ایک گوشے کے لیے ہو یا سارے پہلوؤں کے لیے ہو۔ ہماری زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، مورل ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، اکنامک ہے، میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، صرف پوائنٹس عرض کروں گا۔ پولیٹیکل ہے، اکنامک ہے، اسپرچول ہے، کلچرل ہے، تہذیب کا، یہ سارے پہلو ہیں۔ ان سارے پہلوؤں پر مکمل ماڈل ہو، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ، یا انکمپلیٹ بولو، کون سا ماڈل چاہیے؟ کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ۔ یہ آج اویلیبل جتنے بھی دنیا کے انبیاء ہیں یا بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جو اویلیبل میٹیریل ہے اس میں کامل و اکمل سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی ذات نہیں۔ اپنے اپنے دور میں انبیاء they were the leaders، ان میں ساری بات، لیکن آج ان کی زندگی کے حالات ہم تک ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ How should we follow? Historic authenticity، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کتنی ہمیں پتہ ہے اتنے ہی جتنے قرآن نے بتائی، باقی کس سے کہانی۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے کتنے پہلو ہم تک پہنچے ہیں، ہسٹوریکلی آتھینٹک ہوں، جو قرآن نے بتا دیے وہ آتھینٹک، باقی کس سے کہانیاں۔ اسی طرح باقی سب کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایک ہی جملہ کہوں گا، کوئی ایسا لفظ تو بتا دو جو آپ نے ادا کیا ہو اور ریکارڈ نہ ہو گیا ہو، کوئی عمل آپ نے کیا ہو تو ریکارڈ نہ ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ جو صحابہ نبی کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، وہ آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو کیسے ضائع کر سکتے تھے؟ ریکارڈڈ ود آل ہسٹورک آتھینٹسٹی۔ جاننا چاہتے ہو؟ احادیث کی 6 کتابیں ہیں، سٹارٹنگ فرام بخاری شریف۔ یہ ساری کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 باتیں ہو گئیں، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ، ہسٹورک آتھینٹسٹی۔ تیسرے، میرے بچوں، انسانوں کو، صرف ہمیں نہیں، انسانوں کو جو ماڈل چاہیے وہ بلیک کے لیے الگ، وائٹ کے لیے الگ، مختلف زبانوں کے لیے الگ، مختلف جیوگرافیکل باؤنڈریز کے لیے الگ، یا فار انٹائر مین کائنڈ ایک ہی ماڈل ہو۔ لاجیکلی مجھے بتاؤ کون سا؟ یونیورسل، مسٹ بی یونیورسل۔ کیوں؟ ہیومن نیچر ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کالے ہوں یا گورے، مجھے بتاؤ بلڈ کمپوزیشن سب کی ایک جیسی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دی ہے، میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں۔ یونیورسلٹی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، should it be for a particular time اور قیامت تک کے لیے ہو؟ Of course it must be permanent
for the past, for present, for future. یہ پانچوں باتیں صادق آتی ہیں تو صرف سیرت مصطفیٰ پہ آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. قرآن الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مکمل ہو گیا، اور اس قرآن کی تفسیر سیرت مصطفیٰ. قرآن بھی مکمل، سیرت مصطفیٰ بھی مکمل. دوسری بات یونیورسلٹی، قرآن بھی ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، اور نبی بھی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دنیا بھر کے لوگوں سن لو، I am the prophet not only for Arabs, for entire mankind. اللہ، آپ entire mankind کہتے ہو، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے اللہ رب العالمین ہے، جہاں جہاں وہ رب ہے، جس ذرے کا وہ رب ہے، کائنات کے جس گوشے کا وہ رب ہے، وہاں میرے نبی کی رحمت ہے. رحمت للعالمین. اللہ اکبر. یونیورسلٹی، پرماننٹ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. بولو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سب سے آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. نبوت اب قیامت تک کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ اکبر. دا لاسٹ پروفٹ. سو پانچوں باتیں، پانچویں بات ایک پوائنٹ رہ گیا. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہوئے، بڑے نعرے لگائے، سیلڈم دے پریکٹس اٹ. نعرے ہی تھے، عمل نہیں ہو سکا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوگن ریز کیا، جو نعرہ لگایا، وہ ایسے ہی سیاسی نعرہ نہیں تھا. جو کہا، جو فرمایا، کر کے دکھا دیا. If he talked about Islamic State, مدینہ منورہ پہنچتے ہی ریاست مدینہ کا ماڈل بنا کے دنیا کے سامنے. The society he has been talking about, based upon the concepts of brotherhood and equality, مدینہ منورہ میں وہ خوبصورت اخوت و مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا. معیشت عدل و انصاف پر مبنی قائم کر کے دکھا دی. اللہ اکبر. ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، امن و امان، امن و امان. اللہ اکبر. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان، ذرا دیکھو کیسے انقلابی پیغام. اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایسا معاشرہ قائم نہ ہو جائے کہ رات کی تاریکیوں میں زیورات پہن کر ایک عورت خانہ کعبہ سے چلے اور صنعاء، دوسرا ملک یمن، وہاں تک جائے، سوائے خدا کے اس کو کسی کا ڈر نہ ہو. سمجھ آئی ہے؟ اللہ. بولو یہ قائم کر کے دکھایا کہ نہیں؟ جو فرمایا قائم کر کے دکھا دیا. نعرے نہیں لگائے، ہم صرف نعرے لگاتے ہیں. تو میرے پیارے بچوں، اتباع رسول، سیرت مصطفیٰ ہی اس قابل ہے کہ جسے آج پوری دنیا کے لیے رول ماڈل قرار دیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. آئیے آج عہد کریں. اب اس سیرت کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ بس ایک حدیث سن لو، اس کے بعد آگے چلیں گے. اس کے بعد میری آج کی بات مکمل ہو جائے گی. یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. کہ نبی سے محبت کتنی ہو، حضور کی حدیث مبارکہ سب نے سنی ہوئی ہو. کیا بھلا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. دنیا بھر سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان مکمل ہے. ایک دوسری بھی حدیث سن لو، تشریح اگلے جمعۃ المبارک میں ہوگی. لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہو تبعا لما جئت بہ، میں جو لے کر آیا ہوں اس کے مطابق پوری زندگی نہ ڈھل جائے۔ اللہ اکبر، اب سمجھ آ گئی بات؟ آج بس یہیں پہ بات ختم ہوگی، یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے ان پیارے پیارے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بنا دے۔ جی وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ چلتے پھرتے قرآن بن جائیں۔ آمین کہہ دو اونچی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ رب العزت، تو ان بچوں سے پیار کرتا ہے، یہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرا پیغام سننے آئے ہیں۔ آج اس کی برکت سے ان سب کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے، انسانیت کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، اتباع رسول کرنے والا بنا دے، حضور کی محبت میں ڈوب کر ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحمت نشاور فرما، میرے اس جی سی کو بہت بلندیاں عطا فرما۔ ہمارے وائس چانسلر بڑے ذوق و شوق سے انہوں نے یہ درس شروع کروایا ہے، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ ان کی زندگی میں، صحت میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور تمام اساتذہ جو آپ کو صبح و شام پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔